مرزا جیلوی تقریباً اپنے تمام اہم معاملات میں تضادات کا شکار ہے۔ اس کا ایک تضاد یہ بھی ہے، ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد زبیر علی زئی صاحب کو مناظرے سے توبہ کروائی تھی کہ تم نے مناظرہ نہیں کرنا کسی سے، تو وہ مناظرے کرتے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ اس مناظروں کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، لہذا آپ مناظرے نہ کیا کریں۔ ایک تو مرزا جیلوی یہ کہتا ہے کہ مناظرے کا فائدہ کوئی نہیں، اور میں نے تو اپنے استاد کے مناظرے سے روکا تھا۔ اور دوسری طرف جو ہے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مناظرے کے چیلنج کرتا نظر آتا ہے۔ اور اس سے جب کوئی بندہ بات کرنے کے لیے جائے کہ جی ہم آ گئے ہیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اب وہ اپنا جو ایک کوٹھا بنایا ہوا جس کو اکیڈمی کا نام دیتا ہے، تو اس کا دروازہ ہی بند کروا دیتا ہے، دروازہ ہی نہیں کھولتا، گھر سے ہی نہیں نکلتا۔ بند کمرے کے اندر چند مردہ لاشوں کے سامنے یا زندہ لاشوں کے سامنے بیٹھ کر چیلنج کرنا آسان ہے، لیکن کسی شخص کے سامنے علمی میدان کے اندر آ کر گفتگو کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ جب بھی یہ ادھر ادھر کی ڈھینگے مارتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی آ جاؤ میدان میں، اگر واقعی تمہارے اندر علم نام کی کوئی چیز ہے، تمہارے پاس کوئی تحقیق اور ریسرچ ہے جو واقعی حق پر مبنی ہے، تو آ جاؤ میدان میں بات کر لو۔ تو یہ کہتا نہیں آپ تو بہت چھوٹے ہو، آپ بھی چھوٹے ہو، آپ بھی چھوٹے ہو، میں تو کسی بڑے سے بات کروں گا کہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے کے آؤ، میں تو اس سے بات کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ جو شخص حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے حضرات سے بات کرنے کی، مناظرہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے یا آواز لگاتا ہے، اس کی اپنی علمی حیثیت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے بھائی مناظرے کا اگر اس نے کوئی تھوڑا بہت پڑھا ہوتا ہے نا مناظرہ کیا چیز ہے، علمی مناظرہ کیا چیز ہے، تو شاید اس قسم کی بات نہ کرتا کہ مناظرے میں تو ہوتا ہی ہے کہ بھائی مناظرہ ان لوگوں کے درمیان ہوگا جو لوگ علم کے لحاظ سے برابر ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے علم کے تمام مسالک کا ہے کہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے۔ اور جناب مرزا صاحب وہ ہر مسلک کے ہاں ایک متنازع چھوکرا ہے، یعنی اس کی حیثیت یہ ہے۔ ریلوی علماء سے پوچھ لو، کہتے ہیں یار یہ تو ایسے ہی خام خواہ چلتا پھرتا چھوکرا ہے۔ غیر مقلد علماء سے پوچھ لو، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو میں عرض کرتا ہوں کہ علماء دیوبند ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، اس لیے توجہ نہیں کرتے جائے اس کی طرف بھی، کہتے ہیں یہ چھوکرا دفع کرو اس کو، کیا ہم نے اس سے بات کرنی، کیا اس کے متعلق گفتگو کرنی۔ یہ سمجھتا ہے کہ میری باتیں بڑی مضبوط ہے، میری بات کا کوئی جواب نہیں دیتا، حالانکہ اپنی علمی وقت یہ لوگ سب کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ بھئی اس کی علمی حیثیت ہی کوئی نہیں، اس طرح کوئی مسلک ہے، نہ کوئی علمی پہچان ہے، نہ کوئی علمی تحقیق ہے، تو خام خواہ اس پر بات کریں گے تو پریشانی ہوگی۔ عوام کہے کہ بھئی یہ کس بندے کی بات پر بات کی جا رہی ہے۔ اس سے یہ فائدہ اٹھا کر کہتا ہے کہ دیکھو جی میرے فلاں اعتراض کا جواب تو اللہ بنا دیا ہی نہیں۔ بھئی تیری اپنی علمی حیثیت کیا ہے؟ حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے علم کی پوری دنیا گواہ ہے، اور ان کے علمی کمالات کو پوری دنیا مانتی ہے، حتیٰ کہ مخالف مسلک والے ہی مانتے ہیں۔ جبکہ آپ کی علمی حیثیت یہ ہے کہ کسی بھی مسلک کے جید بڑے علماء میں سے کوئی بھی تیرے علمی شخصیت کے ہونے کے قائل نہیں ہے، تو پھر تیرا مناظرہ شیخ تقی عثمانی سے بنتا کیا ہے؟ اور ارے شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب سے مناظرہ کی جو تیری غرض ہے وہ صرف یہی ہے کہ مناظرہ تو ہوگا نہیں، چونکہ حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ عموماً ان کی مشغولیت بہت زیادہ ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہے، علمی کام بہت زیادہ ہے، ان کی ذمہ داریاں قومی، ملی اور بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں جن کو ادا کرنے کے لیے وہ ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، پھر بھی ان کے سر پر بہت بڑا ایک کام بار رہتا ہے۔ چونکہ میں نے حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بخاری شریف پڑھی ہے، میرے استاد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مصروفیات کیا ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ وہ آئیں گے تو ہے نہیں، مصروف آدمی ہیں، لہذا ان کا نام استعمال کر کے شہرت کماؤ۔
بس صرف ان کو مناظرے کا چیلنج کر کے شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، وگرنہ مناظرہ تو ان دو بندوں کے درمیان ہوتا ہے جو علمی لحاظ سے آپس میں برابر ہوں۔ حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب کی علمی تحریرات موجود ہے، علمی جو ہے وہ الحمدللہ ان کا تعارف موجود ہے، اور ایسے ایسے موضوعات پر ان کی علمی تحقیقات ہے کہ دنیا دنگ ہے، اور دنیا کے چند بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور مرزا جیلمی کی تحقیق کیا ہے؟ وہ روافظ سے چرایا ہوا صحابہ کرام کے خلاف مواد، بس وہ اس کی علمی تحقیق ہے، وہ چوری کا مال ہے۔ علماء دیوبند کے خلاف جو بات کرتا ہے تو وہ سارا بریلوی علماء سے چرایا ہوا مواد ہے، اور بریلوی علماء کے خلاف جو بات کرتا ہے وہ علماء دیوبند سے چرایا ہوا مواد ہے۔ اب یہ چوری کا مال سارا اس کے پاس موجود ہے جو اس نے اکٹھا کیا، جس کو تحقیق ریسرچ کا نام دیتا ہے۔ تو اب اس کی علمی حیثیت کیا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں، جو حضرات اس کے بیانات کو سنتے ہیں، ویڈیوز کو سنتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ عموماً قرآن پاک کا جب حوالہ دیتا ہے، کسی آیت کو پڑھتا ہے تو اس کو آیت پڑھنی بھی نہیں آتی، یعنی ناظرہ بھی بیچارہ نہیں پڑھ سکتا، دیکھ کر بھی قرآن کریم اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ اب جس بندے کو قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، ایسی اس کی درجنوں ویڈیوز موجود ہیں کہ جہاں پر وہ قرآن پاک کی آیت کو بار بار غلط پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے بہت بڑی علمی شخصیت ہوں۔ جس بندے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اس بندے کو قرآن کی سمجھ ہوگی؟ ظاہر بات ہے قرآن پاک کی سمجھ تو اس کا اگلا درجہ ہے۔ جس بندے نے قرآن پاک باضابطہ کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے، باضابطہ کسی سے سمجھا ہی نہیں ہے، علمی حیثیت کہاں سے اس کی آ گئی؟ تو نہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ اس کو قرآن کی سمجھ ہے۔ اور حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کی سند پوری دنیا جانتی ہے، جو اہل علم ہیں، علم کی دنیا سے وابستہ ہیں کہ کتنے بڑے بڑے مشائخ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، ان کی حدیث کی سند کہاں تک جاتی ہے۔ اور مرزا جیلوی نے بخاری کس سے پڑھی ہے؟ کسی بھی نہیں۔ اس کی علمی حیثیت کیا ہے؟ اس نے مسلم کس سے پڑھی ہے؟ اس نے جو ہے وہ ترمذی ابن ماجہ کس سے پڑھی ہے؟ خاموش ہے۔ میں مرزا جیلمی کے پیچھے لگے ہوئے جو بچے ہیں ان سے انہیں کہتا ہوں کہ بھئی دیکھو، جس بندے کو بڑا بننے کا شوق ہے اور بڑوں کو مناظرے کے چیلنج کرتا ہے، آپ پہلے اسے یہ پوچھو کہ بھئی باضابطہ آپ نے یہ جو حدیث کی کتابیں اپنے سامنے آپ نے سجائی ہوئی ہوتی ہیں، یہ حدیث کی کتابیں کسی سے پڑھی بھی ہیں؟ نہ تجھ کو وہ کتابیں پڑھنا نصیب ہوئی، نہ کسی کو پڑھانا نصیب ہوئی، تو پھر اب تیرا علمی دنیا میں کیا مقام ہے کہ تو حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو مناظرے کے چیلنج کرتا ہے؟ سوائے اس کے کہ حضرت شیخ کا چونکہ پوری دنیا میں نام ہے اور لوگ ان کو سنتے ہیں، جب ان کا نام لے کر بات کرے گا تو لا محالہ کسی کے ذہن میں یہ بات جا سکتی ہے بیچارے عام سادہ بندے کے کہ یہ بھی کوئی بڑا بندہ ہوگا، اس لیے بڑے بندوں کا نام لے کر چیلنج کر رہا ہے۔ وگرنہ دیکھا جائے تو علمی حیثیت یہ ہے کہ بیچارے قرآن لفظ پڑھنا بھی نہیں آتا، ناظرہ نہیں پڑھنا آتا، اور حدیث پاک جو ہے اس کی عبارت دیکھ کر جو ہے اس کا اعراب صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے اکثر جو کتابیں اس نے سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ کتابیں ان کی عبارت عربی نہیں پڑھتا، بس صرف اپنی زبانی جو ایک مفہوم اخذ کیا ہوتا ہے اسی کو بیان کرتا ہے تاکہ اس کا علمی جو ہے وہ بھونڈا کہیں پھوٹ نہ جائے، بانڈا پھوٹ نہ جائے اس کا، اس لیے اس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو یہ بالکل مثال ایسا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر شیخ تقی عثمانی صاحب کے مقابلے میں تو کسی کی مثال بنتی نہیں ایسے بندے کی۔ وہ کہتے ہیں ایک علاقے میں ایک عالم تھے، وہ پڑھ کر آئے تو ان کی کافی عوام کے ہاں مقبولیت ہو گئی اور لوگوں نے اس کے بیانات سننے شروع کر دیے، بڑے بڑے جلسے ہونے شروع ہو گئے، تو اللہ پاک نے اس کو قبول کر لیا۔ تو ایک اور شخص تھا جو کسی دور میں اس کے ساتھ رہا کرتا تھا، تو اس کو اس سے بڑی پریشانی ہوئی کہ دیکھو جی اس کی تو شہرت ہو گئی ہے اور لوگ اس کو جو ہے زیادہ سنتے ہیں، مجھے کوئی سنتا ہی نہیں اور میری شہرت نہیں ہے۔ تو اس نے بھی شہرت حاصل کرنے کے لیے خام خواہ جو ہے ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ کیا کہ لوگ ایک دن نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھا، کہتا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ۔ جب یہ کہا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ تو لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے، بھئی یہ کیا معاملہ؟ تو اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا میرے پاس دلائل ہے، مجھ سے مناظرہ کر لو۔ اب چونکہ جو عالم پڑھ کے آئے تھے اس علاقے میں معروف عالم وہی تھے، تو اس نے کہا میرا ان سے مناظرہ کروا لو،
میرے پاس دلائل ہیں اس پہ، واہ محمد رسول اللہ، واہ جو اس نے پڑھ دی لا الہ الا محمد رسول اللہ کے درمیان. تو لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم مولانا صاحب کو راضی کرتے ہیں مناظرے کے لیے. تو راضی کیا گیا، ایک مجلس طے ہو گئی. تو جب مجلس طے ہو گئی، لوگ آگے بات سننے کے لیے، تو اب وہاں پر اور دیگر علماء بھی گرد و نواح کے کھڑے آ گئے، اور وہ اس بات پہ دلائل دینے لگے کہ بھئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہے، لیکن اس میں وہ نہیں ہے. جب اس کو کہا جاتا بھی اب آپ بھی آؤ، آپ بھی دلائل دو، کہتا نہیں باقی علماء کو بات کرنا، میں بعد میں بات کروں گا، میں بعد میں. چنانچہ علماء آتے رہے، بات کرتے رہے، وہ عالم بھی آ گئے جن کی شہرت تھی، انہوں نے بھی دلائل دیے. تو یہ بعد میں اسٹیج پر آیا اور آ کر کہنے لگا، جب عوام نے کہا اب تو بھی کوئی بات کرنا، تو بعد میں آیا اسٹیج پر اور کہنے لگا کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ یہ میرا جاننے والا، میرے ساتھ رہنے والا بندہ تھا، آپ لوگوں نے اس کو اتنی عزت دی ہے کہ ہر جگہ اس کا نام ہے، میرا کوئی نام ہی نہیں لیتا. تو کلمہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ اس میں واو نہیں ہے. صرف میں نے آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے پوچھنا یہی تھا کہ میرا کیا قصور ہے، مجھے کوئی اسٹیج پہ بلاتا نہیں ہے، ہر بندہ اس کو اسٹیج پہ بلاتا ہے. بس اس مسئلے کا حل نکال لو، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا. تو مرزا جیل میں کیا ایسا ہی مسئلہ ہے، یہ بھی بیچارہ پریشان ہے کہ علماء کی تو شہرت ہوتی ہے، لوگ ان کو سنتے ہیں، تو مجھے کوئی سنتا نہیں ہے. تو اس لیے بڑے بڑے علماء کو چیلنج کر کے وہ شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے لائکر اور سبسکرائبر بنانا چاہتا ہے، اور کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے. تو لائکر اور سبسکرائبر جو ہے، یہ اس کی کیا حیثیت ہے علمی دنیا کے اندر، یہ ہر بندہ جانتا ہے.